لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: صبرا بني الكرام ما الموت إلا القنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من السجن إلى القصر، وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من القصر إلى السجن. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، دنیا میں یوں تو بات بات پر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، رسول کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، جنت و جہنم کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، قیامت کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کسی کو نہیں. ایک ایسی حقیقت ہے جو سب جانتے ہیں کہ موت تو آ کر کے رہے گی، موت سے چھٹکارا نہیں ہے. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. کتنا ہی اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، مضبوط سے مضبوط قلعہ بنا لو، بہترین سے بہترین کھانا کھاؤ، حفظان صحت کے تمام اصولوں کو فالو کرو، اس کے باوجود موت آئے گی. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑی اکثریت ہے جو موت سے خوف زدہ رہتی ہے، اسے موت کا ڈر لگا رہتا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے جانے کتنے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے انسان، اسی موت کے خوف کی بنا پر جانے کتنے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے انسان، اسی موت کے خوف کی بنا پر. عزیزو، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ جس موت سے وہ بھاگ رہا ہے، جس موت سے بچنے کے لیے وہ طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ موت کا خوف ہی تو تھا جس کی بنا پہ لوگ حسینی تحریک میں شریک نہیں ہوئے. یہ موت کا خوف ہی تھا جس کی بنا پر ہزارہ افراد جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، مسلم کو تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے. یہ موت کا ڈر ہی تو تھا، یہ موت کا خوف ہی تو تھا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہی ہے. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ ان الموت الذی تفرون منہم، اس موت سے جس سے تم بھاگ رہے ہو، اسے تمہیں مفر نہیں ہے. ایک نہ ایک دن اس موت کے شکنجے میں تمہیں آنا ہی ہے.
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس وقت تمہیں پروردگار کی بارگاہ میں جو عالم غیب و شہادت ہے اس کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں۔ عزیزو، کیا واقعاً موت خوفناک چیز ہے؟ ڈرنے کی چیز ہے موت؟ واقعاً موت سے ڈرنا چاہیے کیا؟ اس خوف سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے؟ کیونکہ عرض کیا کہ اگر یہ مسئلہ موت کا مسئلہ حل ہو جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ان تمام جرائم اور گناہوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا جسے انسان انجام دیتا ہے موت کے خوف کی بنا پر۔ کیا واقعاً موت خوفناک چیز ہے؟ کیا ہے یہ موت؟ اس موت کا سوال کیا گیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، مولا مل موت، موت کی تفسیر کیا ہے، شرح موت کیا ہے؟ واقعاً ڈراؤنی چیز ہے موت، جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ڈر کر کے ایسے ایسے اعمال انجام دے دیتے ہیں کہ سے بعد میں خود انسان کو ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ مولا سے جب پوچھا گیا مولا موت کیا ہے، مولا فرماتے علی الخبیر سقطتم، صحیح آدمی کے پاس تم آئے ہو سوال پوچھنے کے لیے، اس سے تم سوال پوچھ رہے ہو موت کے بارے میں جو موت کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ مولا فرماتے ہوا احد ثلاثت امور یرد علی، موت ایک نہیں ہے، 3 طرح کی موت ہے، ہر شخص کی موت الگ الگ ہے۔ کچھ وہ افراد ہیں جب ان کی موت آتی ہے اما بشارتن بنعیم الابد، کچھ افراد وہ ہیں جب انہیں موت آتی ہے تو یہ موت خوشخبری لے کر کے آتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملنے والی ہیں، نعمت ابدی کی بشارت ان کے لیے موت لے کر کے آتی ہے، نعمت ابدی کی خوشخبری موت ان کے لیے لے کر کے آتی ہے۔ وَإِمَّا بَشَارَةٌ بِعَذَابِ الْأَبَدِ، اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں جب انہیں موت آتی ہے تو یہ پیغام لے کر کے موت آتی ہے اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ وَإِمَّا تَخْوِيفٌ وَتَحْوِيلٌ وَأَمْرٌ مُبْهَمٌ لَا يَدْرِ من ای الفرق ہوا، کچھ افراد وہ ہیں جب ان کی موت آتی ہے تو نہ تو یہ پتا ہے کہ ان کو نعمت ملنے والی ہے، نہ یہ پتا ہے کہ ان کو عذاب ملنے والا ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، ایک غم و اندو ہے۔ کس بات کا غم ہے؟ کہیں عذاب کے شکار نہ ہو جائیں، یقینی نہیں ہے کہ ان کو عذاب ملے گا، معلوم ہی نہیں، ان کا امر مبہم ہے، پتہ نہیں ہے۔ یہ پہلے گروہ میں شامل ہیں جو ابدی نعمت کے حامل بننے والے ہیں، یا دوسرے گروہ کے حصے دار بن رہے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا شکار ہونے والے۔ تو 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں موت بشارت ہے، پیغام لے کر کے موت آتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی نعمت ملنے والی ہے، کچھ وہ ہے یعنی تمہیں جنت ابدی میں جگہ ملنے والی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے لیے موت پیغام عذاب بن کر کے آتی ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور کچھ وہ ہیں کبھی اچھا کام کیا ہے، کبھی برا کام کیا ہے، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، مجلس میں بھی آ جاتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر لیتے ہیں، مظلوموں کا خون بھی چوس لیتے ہیں، دونوں ہی چیزیں ہیں، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے۔ اب ان کے لیے پتہ نہیں چل رہا کہ موت کس طرح کی موت آئے گی۔ یہی سوال امام حسین علیہ السلام سے بھی کر لیا گیا۔ مولا موت کیا ہے، موت کا کیا ہے، اس کا جواب جو سرکار سید الشہداء نے دیا ہے
وہ تقریباً مولا علی کے جواب ہی سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہاں کچھ تشریح زیادہ ہے۔ وہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ موت یا بشارت نعمت ابدی ہے، یا موت ابدی عذاب کا پیغام لے کر کے آ رہے، یا مبہم معاملہ ہے، نہیں پتہ جہنم میں جائیں گے، نہیں پتہ جنت میں جائیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کس کے لیے پیغام نعمت ابدی ہے، کس کے لیے ابدی عذاب کا پیغام لے کر کے موت آ رہی ہے۔ یہاں پر امام مصنف نے واضح کر دیا ہے، فرماتے ہیں موت مومن کو بھی آئے گی، موت کافر کو بھی آئے گی، لیکن مومن کو جو موت آئے گی اس کا مفہوم الگ ہے، کافر کو جو موت آئے گی اس کا مفہوم الگ ہے۔ فرماتے ہیں الموت للمؤمن کنزع ثیاب وسخۃ، کنزع ثیاب وسخۃ، موت اس طرح سے ہے مومن کے لیے جب موت آتی ہے، گویا ایک گندا کپڑا پہنے ہوئے تھا انسان جس میں جوں اور چیلر پڑے ہوئے تھے، جب موت آئی تو گویا موت نے وہ کپڑا ان کے بدن سے اتار دیا۔ وَفَكُّ قُيُودٍ وَأَغْلَالٍ ثَقِيلَةٍ، جب موت ان کی آتی ہے، ان کے لیے موت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بڑی بڑی مضبوط زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، موت نے آنے کے بعد ان کو زنجیروں سے رہائی دلا دی، ان کو آزادی دلا دی۔ وَالْإِنْتِقَالِ وَالْإِسْتِبْدَالِ بالثياب والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها الربائح، اور اس گندے کپڑے کو ان کے بدن سے اتار کر کے بہترین کپڑا جس کے اندر سب سے اچھی خوشبو پائی جاتی تھی وہ کپڑا ان کے زیب تن کر دیا گیا۔ وَأَوْتَعُ الْمَرَاكِبِ وَأَأْنَسُ الْمَنَازِلِ، انہیں ایسی سواری دے دی گئی جو ان کے قابو میں ہے، جو ان کے کنٹرول میں ہے، اور ایک ایسا گھر انہیں دے دیا جس سے وہ بہت زیادہ مانوس ہے۔ جب مومن کی موت آتی ہے تو کیا مطلب؟ مومن یہ جو ہے پریشانیوں میں تھا، مصیبتوں میں تھا، موت آ گئی، اسے پریشانیوں سے نجات مل گئی، مصیبتوں سے نجات مل گئی۔ لیکن جب یہی موت کافر کے لیے آتی ہے، وَلِلْكَافِرِ كَنَزْعِ ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ، جب کافر کی موت آتی ہے تو اس کے لیے موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بہترین کپڑا پہنے ہوا تھا، کَخَلْعِ ثِيَابٍ فَاخِرَةٍ، وہ فاخر کپڑا، بہترین کپڑا اس کے بدن سے اتار لیا گیا، اور اتارنے کے بعد وَالْإِسْتِبْدَالِ بِأَوْسَخِ الثِّيَابِ وَأَخْشَنِهَا، خشن ترین کپڑا، سب سے زیادہ موٹا کپڑا جو آپ تصور کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ گندا کپڑا جو آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ اسے پہنا دیا گیا۔ وَالنَّقْلُ عَنِ الْمَنَازِلِ الْآنِسَةِ، اور وہ اچھا مکان جس سے وہ مانوس تھا وہاں سے اسے نکال باہر کر کے اوحش منازل میں، اس گھر میں ڈال دیا گیا جہاں سب سے زیادہ خوف ہو سکتا تھا، خوفناک ترین گھر میں اسے لا کر کے ڈال دیا گیا۔ وَأَعْظَمِ الْعَذَابِ، اور بدترین عذاب میں اسے جو ہے مبتلا کر دیا گیا۔ تو دو موت ہے، ایک موت مومن کے لیے ہے، ایک موت کافر کے لیے ہے۔ مومن کی موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر موت کافر کے لیے آ رہی ہے، گنہگار کے لیے آ رہی ہے، سرکش کے لیے آ رہی ہے، یقیناً اس کے لیے ڈر کا مقام ہے، یقیناً اس کے لیے خوف کا مقام ہے۔ عزیزو، کیا اس بات کا امکان ہے کہ آج ہم اگر کسی ایسی پوزیشن میں ہیں، ایسے مرحلے میں ہیں جہاں ہمیں موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ موت خوفناک نہیں ہے، خوفناک وہ اعمال ہیں جو ہم نے انجام دیے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ہے نا کہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، موت سے ڈرنے کا سبب وہ اعمال ہیں جو انہوں نے انجام دیا۔ عجیب ہے، گناہ کرتے ہیں موت کے ڈر سے، اور موت سے ڈرتے ہیں اپنے گناہوں کے باعث۔ ڈرنے کا موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ گناہ کیا ہے،
اور گناہ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ موت کا خوف ہے۔ فلاں کام کیوں کر رہے ہو؟ فلاں بزنس حرام ہے، فلاں کاروبار حرام ہے، فلاں ظالم کی بیٹھک میں بیٹھنا حرام ہے۔ کہا نہ بیٹھیں گے تو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو جان بچانے کی خاطر گناہ کر رہے ہیں، اور موت سے ڈر اس لیے رہے ہیں کہ گناہ کیا ہوا بما قدمت ایدیہم۔ کیا واقعاً کوئی راستہ ہے؟ بات عملی بات ہونا چاہیے نا۔ مشکل تو بیان کر دی گئی، بیماری کا تذکرہ ہو گیا، علاج کیا ہے؟ کیا موت کے خوف سے بچا جا سکتا ہے؟ یقیناً موت کے خوف سے بچا جا سکتا ہے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے جو آ کر کے کہتا یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں، میں موت کی آرزو کروں؟ پیغمبر فرماتے ہیں الموت شیء لا بد منہ، موت ایک ایسی چیز ہے جو بہرحال آنی ہی آنی ہے، لیکن پہلے موت کو پہچان تو لو کہ موت کیا ہے۔ جس چیز کی تم آرزو کرنا چاہتے ہو، آیا وہ تمہارے لیے بشارت ہے یا پیغام عذاب ہے؟ سفر طویل، یہ موت ایک بہت لمبے سفر کا نام ہے۔ اس لمبے سفر پہ جانا ہے تو تیاری کر لو۔ اگر موت کے خوف سے بچنا چاہتے، خوف کس کے لیے ہے؟ خوف ان لوگوں کے لیے ہے موت میں جن کے لیے موت پیغام عذاب بن کر کے آ رہی ہے، لیکن جن کے لیے موت بشارت جنت بن کر کے آ رہی ہے، جو گندے کپڑے جن کے اتار کر کے موت انہیں اچھے کپڑے پہنا رہی ہے، جیل سے قید خانوں سے نکال کے انہیں بہترین گھروں میں جگہ دینے کا نام موت ہے، انہیں تو خوف نہیں ہوگا، انہیں ڈر نہیں ہوگا۔ اگر اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو 10 لوگوں کے لیے پہلے گفٹ تیار کر لو۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی نا، 10 کون تھے؟ پہلا گفٹ کس کے لیے؟ ہدیۃ اسرائیل، پہلا تحفہ ملک الموت کے لیے۔ ہدیۃ القبر، اس کے بعد قبر کے لیے تحفہ۔ ہدیۃ منکر و نکیر، منکر اور نکیر جو قبر میں سوال کرنے آئیں گے ان کے لیے ایک تحفہ، البتہ ہر ایک کے لیے 4 تحفہ ہے۔ ہدیۃ المیزان، میزان جہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے اس کے لیے آپ کو گفٹ لے جانا ہے۔ ہدیۃ الصراط، پل صراط کے لیے گفٹ لے کے جانا ہے۔ ہدیۃ مالک، داروغہ جہنم کے لیے لے کر کے جانا ہے۔ ہدیۃ رضوان، رضوان جنت کے لیے ایک تحفہ لے کر کے جانا ہے۔ ہدیۃ النبی، پیغمبر کے لیے تحفہ لے کے جانا ہے۔ ہدیۃ جبرائیل، جبریل امین کے لیے تحفہ لے جانا ہے۔ وہ ہدیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تحفہ لے جانا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے 4 تحفہ۔ کل کتنے ہو گئے؟ 40۔ انشاءاللہ آج جتنا وقت رہا 2 3 4 5 جتنے تحفے بیان کر سکا آج بیان کروں گا، بقیہ اگلے دنوں میں۔ کہ تحفہ کہاں سے لینا ہے اور کب لینا ہے، تحفہ لینا کہاں سے ہے اور کب لینا ہے۔ یہ تحفہ کب؟ موت سے پہلے لینا ہے، موت کا چہرہ نظر آنے سے پہلے لینا ہے۔ اگر ملک الموت کا سامنا ہو گیا، ہم ان سے کہیں بھائی ملک الموت بھول گئے تھے آپ کا تحفہ نہ، تھوڑی سی اجازت دیجیے جا کے مارکیٹ سے خرید لائیں، پرمیشن نہیں ملے گی۔ قرآن کی آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب کسی کی موت آ جاتی ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، نگاہوں پر پڑے پردے ہٹ گئے، ان نگاہوں سے ہم ملک الموت کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے پروردگار پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ ملک الموت اسرائیل کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں یاد آیا ہم تو تحفہ ہی نہیں خریدے تھے، دنیا کے مسائل میں اتنا گم ہو گئے تھے، یاد ہی نہیں آیا، گھومنے پھرنے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ہمیں گفٹ بھی لے کر کے جانا ہے۔ رب ارجعون، اس وقت انسان کہتا ہے خدایا تھوڑی سی مہلت دے دے، پلٹا دے، پھر سے وقت دے دے مجھے، تاکہ ذرا جا کر کے بازار سے گفٹ تو خرید لائیں، تحفہ تو لیتے آئیں۔ جواب وہاں کیا ملے گا؟ کلا، اب نہیں، وقت نکل گیا،
اب تمہیں فرصت نہیں ملے گی، خدایا تھوڑی سی زندگی اور دے دے، تو نے 60 سال کی زندگی دی، 60 دن کی زندگی اور دے دے۔ پروردگار کا جواب ہے کل اب نہیں ملے گا، ہرگز نہیں۔ مالک تو بڑا کریم ہے، تو بڑا کریم ہے، تیرا یہ جواب تیرے کرم سے میل نہیں کھا رہا ہے، تو اتنا کریم ہے کہ مانگے بغیر دے دیتا ہے۔ اب تو یہ مانگ رہا ہے، تو نے 60 برس کی زندگی کیا مانگنے پہ دی تھی؟ بلا مانگے دی تھی نا۔ پہلی زندگی آپ نے مانگی تھی اللہ سے، کسی نے اللہ کو اپلیکیشن لکھی تھی، درخواست دی تھی اللہ مجھے زندگی دے دے، بغیر مانگے دیا تھا۔ اب مانگ رہے ہیں کیوں نہیں دیتا؟ تیرے کرم کا تقاضا تو یہی ہے کہ دوسری زندگی دے دے۔ عجب نہیں پروردگار کی طرف سے جواب آئے یہ میرا کرم ہی ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندگی نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ اگر میں دوبارہ زندگی دے دیتا تو شیطان کو بہکانے کا ایک نیا راستہ مل جاتا۔ یہ اعلان کر کے کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، شیطان کے بہکانے کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر انسان کو یہ امید ہوتی کہ ہمیں 2 زندگی ملنے والی ہے، ایک پہلی زندگی 60 70 80 سال جو بھی ہے، اس کے بعد پھر مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ دوبارہ ہمیں زندگی دے دے گا، تو شاید ہی کوئی اپنی پہلی زندگی میں کوئی نیک کام کرتا۔ ہر کوئی اپنی پہلی زندگی گناہوں میں صرف کرتا، عیاشیوں میں صرف کرتا، انہیں مارو کاٹو لوٹو۔ جب دوسری زندگی ملے گی تو توبہ کر کے اچھے انسان بن جائیں گے، نیک انسان بن جائیں گے۔ پہلی زندگی عیاشیوں کے لیے، دوسری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور جب دوسری زندگی کے بعد پھر موت آتی تو پھر تو یہی کہتا نا کہ جو خدا 2 زندگی دے سکتا ہے کیا وہ تیسری زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ شیطان کو بہکانے کا بہترین موقع آ جاتا، وہ کبھی بھی انسان کو اچھا کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ ارے میاں مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جب ملک الموت آئیں گے پھر گڑ گڑانا، پھر خدا رحم کھا کے تمہیں دے دے گا۔ اللہ نے یہ اعلان کر کے شیطان کے بہکانے کا دروازہ بند کر دیا، کلا ہرگز نہیں، اب کوئی مہلت نہیں ملے گی، بہت مہلت دے چکے۔ کم اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، یہ زندگی پوری جو ہے مہلت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ جس دن پہلا جھوٹ بولا تھا اللہ چاہتا تو ہمیں گونگا بنا دیتا، نہیں بنا سکتا تھا؟ پہلے ہی جھوٹ پہ اللہ ہمیں گونگا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ وہ پہلی غیبت جب ہم نے کی تھی اللہ چاہتا تو ہمیں گونگا بنا دیتا، کیونکہ ہم اگر بولتے ہیں تو اس کی مشیت سے بولتے ہیں، ہم نہیں بولتے ہیں، اس کی دی ہوئی قوت بولتی ہے۔ یہ زبان کا کمال نہیں ہے کہ ہم بول رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے جس نے زبان میں یہ طاقت پیدا کر دی ہے۔ وہ تو جس چیز میں چاہے طاقت پیدا کر دے، جسے چاہے بولنے کی صلاحیت دے دے، اور جس سے چاہے بولنے کی صلاحیت چھین لے۔ اور ایک دن آئے گا بھی بولنے والی زبان چپ ہو جائے گی اور خاموش رہنے والے ہاتھ پیر بولنے لگیں گے۔ قیامت کے سلسلے میں ہے نا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیں گے، بہت بول چکے، بہت بول چکے۔ وَتُكَلِّمُنَا بِأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، اب ان کا ہاتھ بولے گا، اب ان کے پیر بولیں گے، کیونکہ انسان کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہو چکی ہے، اس زبان کو جھوٹ بولنے کی جو ہے پریکٹس ہو چکی ہے۔ یہ دنیا میں جھوٹ بولتی ہے، وہاں بھی جھوٹ بولے گی۔ جب خدا پوچھے گا تم نے فلاں انسان پہ ظلم کیا تھا، فلاں کا حق مارا تھا، فلاں کو قتل کیا تھا، فلاں کے مال میں چوری کی تھی، جواب میں انسان کیا کہتا؟ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھ، بھلا تجھے لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ بھلا میں چوری کروں گا؟ بھلا میں تو چیوٹی بھی نہیں مار سکتا؟ بھلا کسی انسان، عدالتوں میں سنا ہے نا قاتل کس طریقے سے جج کے مقابلے میں آ کر کے باتیں کرتے ہیں، یہ انسان ویسے ہی وہاں بھی کرے گا۔ لہذا خدا کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہاری زبان پہ تالے لگا دیں گے، وتکلمنا بایدیہم وارجلہم، اب ان سے بات کریں گے جو کبھی بولتے ہی نہیں تھے۔ ہاتھ کبھی بولا ہی نہیں تھا، پیر کبھی بولا ہی نہیں تھا۔ ہاتھ کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس نہیں ہے، پیر کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس نہیں، کیونکہ جھوٹ بغیر پریکٹس کے نہیں بولا جا سکتا۔
جھوٹ بغیر پریکٹس کے نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ انسان کی فطرت میں دروغ گوئی نہیں ہے، انسان راست گو ہے، صادق البیان ہے انسان۔ آپ دیکھ لیں وہ بچے جو ابھی اپنی فطرت پر ہیں، جن بچوں نے بھی سماج سے جھوٹ سیکھا نہیں ہے، فریب سیکھا نہیں ہے، 2-3 سال کا بچہ ہے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، آج کل ماشاءاللہ والدین سے پہلے بچے ہاتھ مارتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر، ٹیلی فون کو اٹھا لیا، ہلو کہا تمہارے پاپا ہیں؟ پاپا سے کہا فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب وہ ہیں جن سے پاپا ملنا نہیں چاہتے، بچے سے کہہ دو پاپا نہیں ہیں، بچہ کیا کہتا ہے؟ انکل پاپا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ نہیں یہ مت کہو کہ اپنی طرف سے کہو کہ پاپا نہیں ہیں۔ ہم بچوں کو ڈانٹ کے جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں نا، ورنہ بچوں کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہے نہیں۔ تو انسان جن کو اب اس کے بعد یہ بچہ جب آہستہ آہستہ جو ہے پریکٹس کر لیتا ہے، اس طرح سے جھوٹ بولتا ہے کہ باپ کو بھی جو ہے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تو عادت ہو گئی ہے۔ اللہ قیامت کے دن جو بولتے تھے ان سے بولنے کی صلاحیت کو چھین لے گا، جو نہیں بولتے تھے تو انسان پریشان ہو جائے گا، یہ کہاں سے بولنے لگے۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، بدن کا رواں رواں بولے گا، زبان کے سوا سب بولیں گے، کھال بولے گی، یہ کھال گواہی، ہاتھ کہے گا ہاں فلاں مظلوم کو ہمارے ہی ذریعے تو انہوں نے جو ہے مارا تھا، پیر گواہی دے گا فلاں گناہ کی محفل میں ہمارے ہی ذریعے یہ گئے تھے۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنی کھال سے کہے گا ارے کمبخت، یہ سارے گناہ ہم نے کس کے لیے کیے تھے؟ سارے گناہ کس کے لیے کیے تھے؟ تمہارے ہی لیے تو کیا تھا، تمہارے ہی آرام کے لیے، تمہارے ہی عیش کے لیے۔ یاد رکھیے ہم بنے ہیں 2 چیزوں سے، جسم اور روح۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہر گناہ میں روح کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کو جو ہے مزہ آتا ہے۔ ماہ رمضان ہے، روزہ اگر نہ رکھیں، پانی پئیں، کھانا کھائیں، مزہ کس کو آ رہا ہے؟ جسم کو مزہ آ رہا ہے نا۔ چوری کر کے بہترین گدا خرید کے لا کے اس پر سو رہے ہیں، کس کو مزہ آ رہا ہے؟ جسم کو مزہ آ رہا ہے۔ چورا کر کے پیسے سے، دھوکے سے، فراڈ کے ذریعے سے اے سی خرید لیا، ایئر کنڈیشن لگایا، کس کو مزہ آ رہا ہے؟ جسم کو مزہ آ رہا ہے نا۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ اپنی کھال سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ اور یہ بتاؤ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ کہ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ کھال جواب دے گی انطقنا الذی انطق کل شیء، اسی خدا نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے زبان کو بولنے کی صلاحیت دی تھی۔ تو یہ مت سوچنا کہ زبان بولتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی مشیت بولتی ہے، قدرت بولتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کم فرصت نہیں دی ہے۔ ہم نے جب پہلی مرتبہ کسی بے گناہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، خدا چاہتا تو ہمارا ہاتھ شل ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اس نے مہلت دے دیا، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ پوری زندگی مہلت کی زندگی تھی، لیکن ایک موقع آئے گا، خدا کہتا اب مہلت نہیں۔ تو وہ گفٹ کب لینا ہے؟ موت سے پہلے لینا ہے۔ اور کہاں سے لینا ہے کل عرض کر چکا ہوں، وہ جگہ دنیا ہی ہے۔ اسی مارکیٹ سے حدیثوں میں دنیا کو جو ہے بازار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 5ویں امام کی بھی حدیث ہے اور 11ویں امام سے بھی حدیث ہے کہ دنیا سوقن، دنیا ایک بازار ہے، ایک مارکیٹ ہے۔ اسی بازار دنیا سے آپ کو وہ گفٹ خریدنا ہے اور ہدیہ لینا ہے۔ کہاں سے لینا ہے معلوم ہو گیا، کب لینا ہے معلوم ہو گیا، اب کیا لینا ہے اسے سن لیجیے۔ پہلا گفٹ کس کے لیے تھا؟ اسرائیل کے لیے۔ شاباش، ماشاءاللہ، یہ بچے جو ہیں واقعاً اہم سامعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے سب کے ہاتھ میں قلم ہے، سب کے ہاتھ میں کاغذ ہے، اور ماشاءاللہ بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ بڑی اچھی باتیں لکھتے ہیں۔ بعد میں بچے آگے ہمیں سناتے بھی ہیں، بہت اچھی باتیں لکھتے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ 10 تحفے لیے جانے ہیں۔ پہلا تحفہ ہدیۃ عزرائیل، ملک الموت ہی کا نام ہے عزرائیل۔ عزرائیل یعنی ملک الموت کے لیے پہلا تحفہ ان کے لیے کیا ہے؟ 4 تحفے ہیں ان کے لیے، 4 تحفے ان کو دینا ہے۔ پہلا تحفہ رضا الخصما، معنی کروں گا ابھی، تشریح کروں گا اس کی۔ دوسرا تحفہ
قضاء الفوائد، تیسرا تحفہ الشوق الی اللہ، چوتھا تحفہ والتمنی للموت۔ 4 گفٹ کس کو دینا ہے؟ ملک الموت کو۔ پہلا گفٹ کیا ہے ان کا؟ رضا الخصماء، جن سے ہمارا جھگڑا ہے، جن سے ہماری لڑائی ہے، جن سے ہمارے اختلافات ہیں، جن کا حق ہم نے مارا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم نے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم نے، جن کے اوپر ظلم کیا ہے ہم نے، پہلا تحفہ یہ ہے کہ ان سے جا کر کے اپنا معاملہ صاف کر لو، انہیں راضی کرو، جو ان کا حق ہے وہ انہیں ادا کرو۔ نمازوں کا سوال ہوگا، روزوں کا سوال ہوگا، لیکن پہلا تحفہ جو تمہیں تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن سے تمہارے اختلافات ہیں، جن کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، جن کے حقوق کو تم نے پامال کیا ہے، جن کے اوپر تم نے الزامات لگائے ہیں، جن کی غیبت کی ہے، جن پر تہمت تم نے لگایا ہے، جن کا مال تم نے کھایا ہے، انہیں جا کے راضی کر لو مرنے سے پہلے۔ اگر چاہتے ہو موت کا خوف نکالنا دل سے، انہیں جا کر کے راضی کر لو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے پوچھا اتدرون ما المفلس، مفلس جانتے ہو کہ کسے کہتے ہیں؟ مفلس یعنی وہ جس کے پاس کچھ نہ رہ جائے، یہ جو ہے دیوالیہ، بینکرپٹ، کچھ باقی ہی نہیں بچا ہے، سب کچھ کھو بیٹھا، سب ختم جس کا ہو گیا۔ غریب، فقیر، کون ہے مفلس؟ قیل المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، ہم لوگ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس نہ درہم و دینار، نہ کیش ہے اور نہ پراپرٹی ہے۔ دو ہی شکلوں میں ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں کیش میں ہوتی ہیں اور کچھ پراپرٹی کی شکل میں ہے، سونے چاندی کی شکل میں ہے، جواہرات کی شکل میں ہے، فلیٹس ہیں، بلڈنگیں ہیں، زمینیں ہیں، دکانیں ہیں اور کچھ کیش ہے۔ ہم مفلس اسے کہتے ہیں، دیوالیہ اسے کہتے ہیں، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ پراپرٹی۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، مفلس جانتے ہو کون ہے؟ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ عرض کیا تھا میں نے کل نا، جو چیز یہاں سے وہاں شفٹ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ جائے گا، سونا چاندی جائے گا، گاڑی بنگلہ گھر مکان باغ کچھ جائے گا وہاں، کچھ نہیں۔ وہاں کیا جائے گا؟ وہاں اعمال جائیں گے، نماز جائے گی، روزہ جائے گا، زکوٰۃ جائے گی۔ پیغمبر فرماتے دیوالیہ کون ہے؟ دیوالیہ وہ ہے میری امت میں جو قیامت میں آیا، نمازیں پڑھ کر کے آیا ہے، روزے رکھ کر کے آیا ہے، زکوٰۃ ادا کر کے آیا ہے۔ کون سی نماز؟ مقبول نماز۔ آخر نماز و نماز میں فرق ہے نا۔ نماز ہم نے پڑھی، خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں نا معلوم، پتہ نہیں ہے۔ ثواب کس نماز پہ ہے؟ ثواب اس نماز پہ ہے جسے خدا قبول کر لے، ثواب اس روزے پر ہے جسے خدا قبول کر لے، ثواب اس زکوٰۃ پہ ہے جسے خدا قبول کر لے، ثواب اس زیارت پہ ہے جسے خدا قبول کر لے، ثواب اس عزاداری پہ ہے جسے خدا قبول کر لے۔ یہ جب بارگاہ خداوندی میں پہنچا ہے تو مقبول نمازیں لے کر کے پہنچا ہے، اس سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ مقبول روزے لے کے پہنچا ہے، مقبول زکوٰۃ لے کے پہنچا ہے، مقبول عزاداری لے کے پہنچا ہے، مقبول مجلسیں لے کر کے پہنچا ہے، مقبول تبرک لے کر کے پہنچا ہے، مقبول بریانی لے کر کے پہنچا ہے، جو عزاداری میں یہ بانٹا کرتا تھا، کھلایا کرتا تھا لوگوں کو۔ بہت بڑا سرمایہ ہے، اطمینان ہے، سکون ہے کہ جنت تو اپنی پکی ہے۔ نمازیں پڑھی ہیں، صحیح نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، بہترین روزہ، زکوٰۃ ادا کی ہے، پورے خلوص سے ادا کیا ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، مقبول نماز، مقبول روزہ، مقبول زکوٰۃ لے کر کے پہنچا ہے۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا نا۔
میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا تھا، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حج کا نام نہیں ہے، اسلام صرف داڑھی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف پردے کا نام نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں، بہت اہم ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، حجاب کرنا واجب ہے، مڈانا حرام ہے، بے حجابی حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اسلام صرف یہی نہیں ہے۔ نماز ضروری ہے، کافی نہیں ہے، روزہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، کافی نہیں ہے، پردہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے، داڑھی ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ ایک حصہ اسلام کا عبادات کا ہے اور ایک بڑا حصہ اسلام اخلاقیات کا ہے، ایک بڑا حصہ اسلام کا اخلاقیات کا ہے۔ ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ عبادات پہ کچھ تو زور مل جاتا ہے، لیکن اخلاقیات سے ہم بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ نمازیں تو پڑھی ہیں، روزے تو رکھے ہیں، حج تو بجا لائے ہیں، زکوٰۃ تو ادا کی ہے، مجلسیں پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، امام حسین کے اوپر آنسو بھی بہایا ہے، عزاداری میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ ان تمام دولت کو لے کر کے میدان قیامت میں آئے ہیں، میدان محشر میں آئے ہیں، مگر تصویر کا دوسرا رخ بڑا خراب ہے۔ وَيَأْتِي قَدْ هَتَكَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ قیامت میں جب آئے، مقبول نماز، مقبول روزہ، مقبول حج، مقبول زکوٰۃ، مقبول عزاداری سب لے کر کے وہاں پہنچے، مگر عالم یہ تھا کہ جب آئے ہیں ان کی توہین کیا ہے، انہیں گالی دیا ہے، ان پر تہمتیں لگائی ہیں، ان کا مال کھائے بیٹھے ہیں، ان کا خون بہایا ہے، انہیں تھپڑ مارا ہے۔ اب سارے کے سارے عدالت خداوندی میں حاضر، خدایا ہمیں انصاف چاہیے۔ دنیا میں تو ہم کمزور تھے، ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، یہ دادا تھے، یہ بھائی تھے، یہ بہو بلی تھے، ہماری کچھ نہ چل سکی، نہ عدالتوں میں ہم ان کا کچھ بگاڑ سکے، نہ پولیس میں ہم ان کا کچھ بگاڑ سکے۔ جہاں ہم جاتے تھے ہم سے پہلے یہ پہنچ چکے ہوتے تھے، شکایت کرتے تھے ہم، انہیں بند کرنے کے بجائے ہم ہی کو بند کر دیا جاتا تھا۔ پالنے والے ایک امید پہ جی رہے تھے کہ ایک دن آئے گا جب ہمیں انصاف ملے گا۔ وہ کہہ رہا ہے خدایا اس نے مجھے گالی دی ہے، وہ کہہ رہا ہے خدایا اس نے میری توہین کی ہے، خدایا اس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، اس نے میرا مال کھایا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان کا تم نے مال کھایا ہے واپس کرو۔ یا اللہ اب تو ہے ہی نہیں، ہم تو بینک کرپٹ ہیں، پیسہ ہی نہیں ہے، بینک کرپسی فائل کر کیے دیتے ہیں، اب یہاں ہے کہاں؟ وہاں کہا ہوتا تو دے بھی دیتے، درہم و دینار تو وہاں چھوڑ کے آ گئے، سارا ڈالر پاؤنڈ سونا روپیہ درہم سب کچھ تو وہیں رہ گیا، اب یہاں ہے کوئی نہیں، بینک کرپسی فائل کر دیں۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، اگر آپ یہ جو ہے بینک کرپسی فائل کر دیں تو کیا ہے؟ چھوڑ دیے جاتے ہیں، جاؤ گھومو پھرو، جتنی پراپرٹی چھین لی جائے گی بقیہ آزاد، مگر وہاں بینک کرپسی کا معاملہ نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وہ آیا کہ انہوں نے میرا مال کھایا تھا، اچھا مال کھایا تھا، چلو نماز کا ثواب ان کو دو، نماز مقبول لے کر کے آئے تھے نا، نماز کا ثواب انہیں دے دو۔ وہ آیا کہ یا اللہ اس نے ہم پہ تہمت لگائی تھی، کہا جو ہے روزے کا ثواب انہیں دے دو۔ تیسرا آیا انہوں نے ہمارے بھائی کو مارا تھا یا ہمیں مارا تھا، تھپڑ مارا تھا ہمیں، حج کا ثواب ان کو دے دو، زکوٰۃ کا ثواب ان کو دے دو، مجلس کا ثواب ان کو دے دو، عزاداری کا ثواب ان کو دے دو، نوحے کا ثواب انہیں دے دو، مجلس پڑھنے کا ثواب انہیں دے دو۔ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ البتہ کچھ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کم ہی لوگوں کی توہین کی ہے، کم لوگوں پہ ظلم کیا ہے، تو چلو سب کچھ دینے کے بعد پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، لیکن بعض ترم خواہ ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی جٹ ہی نہیں سکتا۔ کبھی انہوں نے کسی کو انسان سمجھا ہی نہیں ہے۔ کون ہے جس کی انہوں نے دھجیاں نہ اڑائی ہوں؟ کون ہے جس پر ان کا ہاتھ نہ چلا ہو؟ کون ہے جو ان کی گالیوں سے محفوظ رہ گیا ہو؟ اب دیتے دیتے سب ختم ہو گیا، سارا ثواب ختم۔ اب کیا کریں؟ اب تو جو ہے بینک کرپسی فائل کر دیں، اب تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، نہیں ابھی ایک راستہ اور باقی ہے۔
فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، نیکیاں دی جا رہی ہیں، نماز چلی گئی، روزہ چلا گیا، زکوٰۃ چلی گئی، عزاداری چلی گئی، زیارت چلی گئی، سب کا ثواب چلا گیا۔ وَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ، سب کا حق دیے بغیر اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، سارا ثواب ختم، ساری نیکیاں ختم، شکایت کرنے والے ختم نہیں ہوئے، ان کی تعداد ابھی موجود، اب کیا ہوگا؟ بڑی خطرناک بات اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، اصلی دیوالیہ کون ہے؟ اصلی فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے، اصلی فقیر یہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اخذا من خطایاہم وطرحت علیہ، جسے ہم نے گالی دی تھی، اس نے کوئی گناہ کیا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، حج نہیں بجا لایا تھا، جو اس کے گناہ تھے وہ ان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، ان کا گناہ ان کے کھاتے میں، ان کا گناہ ان کے کھاتے، فطرحت علیہ، سب ان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ اتنے سارے لوگوں کا گناہ لینے کے بعد نیکیاں تو ختم ہو چکی، انجام کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، آخر میں ان صاحب کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ رضا الخصما، پہلا تحفہ، اگر موت کا خوف دل سے جو ہے نکالنا چاہتے ہو، ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر نہیں ہیں، پہلے ہی سے خیال رکھیں، نہ دیں کسی کو گالی، تہمت نہ لگائیں کسی کو، زبان کھولنے سے پہلے سوچیں۔ مومن وہ نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کہہ دیا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان، جب تم زبان کھولو تو زبان سے محکم باتیں نکالو، لچر باتیں، بیہودہ باتیں، بیجا باتیں، غیر منطقی باتیں، بلا دلیل باتیں تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بولنا ہنر نہیں ہے، صحیح بولنا، اچھا بولنا ہنر ہے۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو، گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو۔ غیبت کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ قیامت میں کیا ہوگا، تہمت لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، اچھا ہو گئی غیبت، کر دیا تہمت، بول دیا جھوٹ، اذیت دے دی ہے، اب کیا راستہ بند ہو گیا؟ اب موت کا ڈر سے بچنے کا راستہ نہیں، ابھی راستہ کھلا ہے، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، تب تک راستہ کھلا ہوا ہے۔ جا کے اس کو راضی کریں، جس کا مال کھایا ہے، 100 روپیہ کسی کا ہڑپا تھا، گئے بھیا مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، کہتا یوں معاف نہیں کروں گا، 100 روپے کی جگہ پہ 10,000 دوں گا، دے دیجئے اس کو۔ ارے میں تو یہ جو ہے سڑک پہ آ جاؤں گا اگر سب کو اسی طرح سے دینے لگا۔ اگر ایسے ہی بانٹنے، فلاں صاحب کی غیبت کی تھی، معاف کر دیجئے، کہ 1 لاکھ لوں گا تب معاف کروں گا، 1 لاکھ لوں گا، ہے آپ کو تو دے دیجئے انہیں۔ ارے اس طرح سے ساری دولت ہماری ختم ہو جائے گی، ہم روڈ پہ آ جائیں گے۔ روڈ پہ تو آپ کو نہیں آنا ہے، چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے، روڈ پہ تو آنا ہے، حرکت تو آپ کر چکے ہیں۔ ارے ہم ان کے گھر پہ جا کے معافی مانگیں گے، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، وہ ذلیل حقیر پست انسان، ہم اتنے عظیم، یہ ہماری ذلت ہے۔ ذلت تو برداشت کرنا ہی ہے، چاہے دنیا میں ذلت برداشت کرو چاہے آخرت میں برداشت کرو، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ دنیا میں ذلیل ہوں گے، کتنے لوگوں نے دیکھا، 100 200 نے دیکھا، 1000 10,000 لاکھ نے دیکھا، اور آخرت میں جب ذلیل ہوں گے، پوری خلائق ابتدائے کائنات سے لے کر کے انتہائی کائنات تک یہ ساری خلائق وہاں جمع ہے۔ وہ ذلت برداشت کرنا ہے یا یہ والی ذلت برداشت کرنا ہے؟ رضا الخصما، پہلا تحفہ جو آپ کو دینا ہے، وہ تحفہ کیا ہے؟ جن لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے ان کو راضی کر لیں، جس قیمت پر ہو سکے راضی کر لیں۔ البتہ جن کے ساتھ ہم نے گستاخی کیا ہے، جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کیا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ جب کوئی معافی مانگنے آتا ہے تو اسے معاف کر دیں، نخرے نہ کریں۔ یہ نہ کہ اب تو اچھا موقع آیا ہے، پھنسا ہے، کھینچ لو اسے، نہیں۔ جو مزہ معاف کر دینے میں ہے وہ مزہ بدلہ لینے میں نہیں۔
کیوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں؟ ہم تو انسان یہ جو ہے سوداگر ہے نا، نفع نقصان دیکھتے ہیں۔ ارے ہم نے کیا کیا؟ وہ آئے ہمارے دروازے پر، معاف کر دیجئے، ہم نے ان کو ذلیل کیا کہ زمین پہ ناک رگڑو تب معاف کریں گے، اس نے ناک رگڑ دی، ہو گیا ذلیل نا، ٹھنڈک مل گئی آپ کو، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ کیا ملا آپ کو؟ کجیت کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی ٹھنڈک، کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی، مگر جہنم کی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ جہنم کی حرارت اس میں جو ہے جلنا ہی پڑے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اگر تم اپنے برادر مومن کو معاف کر دو گے خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے گناہ ہم نے کیے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، نظر انداز کر دو۔ اب وہ شرمندہ ہے نا، پشیمان ہے، آیا ہے تمہارے پاس، معافی مانگ رہا ہے، اکڑو نہیں، اسے معاف کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتا ہے، چونکہ امام کے لیے تقریر کرنا، خطبے دینا، کلاس تشکیل دینا ممکن نہیں تھا۔ یہ جو ہے گھٹن کا ماحول ہے، ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، بولنے پر پابندی ہے، مگر امام کو پیغام تو پہنچانا ہے، لوگوں کو ہدایت تو کرنا ہے۔ امام نے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ بازار جاتے تھے، سال میں 2 مرتبہ غلام اور کنیز خرید کے لاتے، 10 20 25 جتنا بھی بہرحال امکان ہوتا تھا خرید کے لاتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان سے خدمت لینا ہے، اس لیے کہ نہیں جس طرح سے اور لوگ غلام اور کنیز کو لاتے تھے اس نیت سے نہیں، بلکہ انہیں لاتے تھے اسلامی تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے، عملی اسلام، حقیقی اسلام، محمدی اسلام، خالص اسلام، اموی اور امریکی اسلام نہیں، خالص محمدی اسلام سکھانے کے لیے گھر میں لاتے تھے، تاکہ وہ نزدیک سے ایک اسلام انہوں نے باہر دیکھا ہے، اب ایک اسلام امام کے گھر میں دیکھتے تھے۔ غلام ہیں، کنیز ہیں، رہ رہے ہیں گھر میں، ظاہر سے بات انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، خطا تو ہو ہی جاتی ہے۔ ایک غلام امام کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا ہے، لوٹا گر گیا، زخمی ہو گئے امام، اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ عموماً جب نوکروں سے غلطی ہوتی ہے لوگ فوراً اس کو سزا دیتے ہیں نا، امام کسی غلام کو، کسی کنیز کو سزا نہیں دیتے تھے، ایک رجسٹر میں اس کا نام لکھ لیتے تھے، نام، تاریخ اور اس کا وہ حرکت جو غلطی اس نے کی ہے۔ جب عید کی رات آتی تھی، عید کی رات، چاند نکل چکا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں ہر طرف نا، امام اپنے سارے غلاموں اور کنیزوں کو اکٹھا کرتے تھے، اکٹھا کرنے کے بعد کہتے تھے رجسٹر کھولو، رجسٹر کھلتا تھا، فلاں ابن فلاں تم نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی، ہاں مولا، سزا ملی؟ نہیں مولا۔ فلاں دن یہ غلطی کی تھی، ہاں مولا، سزا ملی؟ نہیں مولا۔ ایک ایک کر کے نام امام جو ہے پڑھتے جا رہے ہیں، بیچارے غلام و کنیز تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ لگتا ہے آج ہماری عید عاشور بننے والی ہے، لگتا ہے ساری سزا ایک ہی دن میں ملنے والی ہے۔ اے کاش 6 مہینے کی غلطیوں کی سزا جس دن غلطی کی تھی اسی دن جو ہے مل گئی ہوتی، 5 کوڑے 10 کوڑے 20 کوڑے جو بھی ہوتے، آج یہ 1000 کوڑے اکٹھا کھانے پڑیں گے۔ کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، جب سب کا نام امام لے چکتے اس کے بعد کہتے تھے دیکھو جیسا میں کہتا ہوں ایسا کرو، حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاؤ میرے چاروں طرف، میں بیچ میں کھڑا ہوتا ہوں، جو کہتا ہوں وہ کہو۔ امام کی کلاس کا یہ آخری سبق ہے، امام اس طرح سے سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ سبق زندگی بھر یہ نہیں بھولے گا۔ امام نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ کہو۔ غلام ہیں، امام کہو اے علی ابن الحسین۔ نہ آقا، نہ مولا، نہ امام، کچھ نہیں، کیونکہ امام درس دے رہے ہیں نا، امام کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے ہیں، ایک عام انسان کے جگہ پر امام بیٹھ کر کے ایک عام انسان کو سبق دے رہے ہیں۔ کہو اے علی ابن الحسین۔ سب نے کہا اے علی ابن الحسین، جس طرح سے آپ نے ہماری غلطیوں کو اپنے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے اسی طرح سے یہ جو 2 فرشتے بیٹھے ہیں نا، امام معصوم، امام سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے امام کہہ رہے ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں نا، جس طرح آپ نے ہماری غلطیوں کو رجسٹر میں لکھ رکھا ہے اسی طرح سے آپ کی خطاؤں کو، آپ کی لغزشوں کو، آپ کے گناہوں کو ان فرشتوں نے لکھ رکھا ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟
اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے یا سزا دے؟ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے یا ہمیں سزا دے؟ اللہ معاف کر دے یا ہمیں جہنم میں ڈال دے؟ غلاموں سے کہ کہو اے علی ابن حسین، جس طرح سے آپ نے ہماری خطائیں لکھ رکھی ہیں، آپ کی لغزشوں کو، آپ کی خطاؤں کو بھی پروردگار نے اپنے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے، ان دونوں فرشتوں کے ذریعے لکھ رکھا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایک دوسرے کی لغزشوں کو معاف کرو، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب غلام کہہ چکتے تھے، امام کہتے تھے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہاری غلطیوں کو معاف کیا، معافی نہیں کیا، تمہیں آزاد بھی کر دیا، آزاد ہی نہیں کیا، سال بھر کا خرچہ بھی دے دیتے تھے، کیونکہ آج اگر انہیں خالی ہاتھ آزاد کر کے گھر سے باہر کر دیتے تو کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس نہ تو گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کنبہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ رشتہ دار، جانے کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے غلام بنا کے لائے گئے ہیں؟ اگر خالی ہاتھ نکلیں گے کل پھر کسی کے غلام بن جائیں گے۔ ایک سال کا خرچہ دے کر کے بھیجتے تھے، اس ایک سال کے اندر یہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی کاروبار کام دھام ڈھونڈ لیں گے اور ایک آزادی کی شرافت کی زندگی بسر کریں گے۔ اس کے بعد امام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے بارگاہ معبود میں، پالنے والے تو نے وعدہ کیا ہے نا، اگر تم معاف کر دو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خدایا ہم نے اپنا کام کر دیا، اب تیری باری ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا کرے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ پہلا گفٹ اسرائیل کے لیے، ملک الموت کے لیے کیا ہے؟ وہ رضا الخصماء، جن سے ہماری دشمنی ہے، جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، جن کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے، ان کے حقوق کو ادا کر دیں۔ عزیزو، دو حق بیان کیے، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق۔ اللہ نے بندوں کے حق کو اپنے حق پر مقدم رکھا۔ بندوں کا حق وہ ہے جو خدا کہتا ہے ہم قطعاً معاف نہ کریں گے، یہ وہ ظلم ہے جسے ہم ہرگز معاف نہ کریں گے جب تک بندہ نہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو رضا الخصماء، اگر ہم نے لوگوں کو راضی کر لیا ہے، پھر انشاءاللہ موت کا خوف پھر باقی نہیں رہ جائے گا، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں باقی رہ جائے گی۔ جن لوگوں نے اس نصیحت پر عمل کیا تھا ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل چکا تھا۔ کل بھی آج بھی آپ کو ایسے افراد ملیں گے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، کتابوں کی باتیں ہیں، قصے ہیں اور کہانیاں ہیں، نہیں، آج بھی اگر آپ جا کر کے دیکھیں جناب زینب کے حرم کا جو لوگ دفاع کر رہے ہیں وہ جیالے کون ہیں؟ حزب اللہ کے وہ جیالے کون ہیں؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا وطن چھوڑ کر کے، انہیں کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مال کی لالچ ہے، نہ منصب کی لالچ ہے، نہ ان کے اوپر کوئی جبر ہے، نہ مجبوری ہے۔ ہاں لالچ ہے تو کس چیز کی لالچ ہے؟ خدا کی خوشنودی کی لالچ ہے۔ آج بھی ایسے افراد موجود ہیں، کل بھی تھے، جو حسین ابن علی کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے، جن کا قافلہ مدینے سے مکے اور مکے سے پھر کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ عزیزو، جناب مسلم کو بھیجنے کے بعد امام حسین، جب مسلم کا خط آیا ہے، خود بھی مکے سے نکل گئے۔ حسین کا قافلہ مکے سے نکل کر کے جا رہا ہے، ایک اور قافلہ ہے جس قافلے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، چھوٹا سا قافلہ ہے، 3 افراد پر مشتمل قافلہ ہے۔ ایک اس میں ماں ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک اس کی نوبیاہتا بیوی ہے۔ ایک منزل پر پڑاؤ ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں دونوں قافلے ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا سا قافلہ، وہ دوسرا بڑا سا قافلہ۔ چھوٹے قافلے کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا دیکھو وہ قافلہ کس کا ہے؟ اس قافلے میں تو عورتیں بھی نظر آ رہی ہیں، اس قافلے میں تو بچے بھی نظر آ رہے ہیں، عام طور سے یہ زمانہ قافلوں کے سفر کرنے کا ہے نہیں، کچھ عجیب سا لگتا ہے، جا کے معلوم تو کرو یہ قافلہ کس کا ہے۔ ماں کا حکم سنتے ہی بیٹا، جس کی عمر 21-22 سال کے قریب بیان کی جاتی ہے،
وہ بیٹا اس قافلے میں آتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، پلٹتا ہے ماں کے پاس سر پیٹتا ہوا کہ ماں عجب خبر لے کر کے ہوں۔ کیا خبر ہے بیٹا؟ کہ ماں یہ جو قافلہ ہے آپ جانتی کس کا قافلہ ہے؟ یہ رسول کے نواسے حسین کا قافلہ ہے، یہ رسول کے نواسے حسین کا قافلہ ہے۔ کہاں جا رہا ہے میرا آقا؟ کہا دین خطرے میں ہے، دین کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ مکے میں آئے، مکے میں بھی بے حرمتی کے ارادے سے یزید کے کارندے آئے ہوئے تھے، حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ دین کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو لیے ہوئے حسین صحرا بصحرا سفر کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا تو بیٹا ہم بھی آقا کے قافلے کے ساتھ ہی چلیں گے۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں وہب کی شادی کو، چند دن ہوئے ہیں، اور چند ہی دن ہوئے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بھی وہب کو۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے، کیا ایمان ہے، کیا عقیدت ہے۔ اب بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے شہزادی کا گھر اجڑ جائے اور ہمارا گھر بس جائے؟ ہم آقا کے ساتھ چلیں گے۔ قافلہ حسین کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا ہے۔ اب وہ ساری مصیبتیں جو حسین کے قافلے کو پیش آ رہی ہیں، ایک چھوٹا سا قافلہ بھی ساری مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے۔ 7 محرم سے جب پانی بند ہوا، ان پر بھی پانی بند ہو گیا، یہاں تک کہ جب عاشور کی رات آئی ہے اور یہ طے ہو گیا کل جنگ ہوگی۔ اللہ اکبر، کس طرح سے ان لوگوں نے موت کے خوف کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ ہر ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے سامنے پلے بڑھے، اس کی زندگی دراز ہو۔ یہ عجب کربلا کی مائیں ہیں، عجب کربلا کی مائیں ہیں۔ یہ خاندان عصمت سے تعلق رکھنے والی عورت نہیں ہے، نو مسلمان عورت ہے، مگر چند دنوں میں حسین ابن علی نے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ایمان کی وہ روشنی بھر دی ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے میرے لال، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میرا لال دیکھو کل قربانی کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین کے کنبے کے بچے، بنی ہاشم کے بچے تم سے پہلے میدان میں چلے جائیں۔ بیٹا دیکھو کل جب صبح ہوگی، جنگ شروع ہوگی، میں پہلا شہید تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی، جنگ کا آغاز ہو گیا، ماں نے پھر بیٹے کو بلایا، بیٹا کس بات کا انتظار ہے، جاؤ آقا سے اجازت لے کر کے میدان میں جاؤ۔ وہب حسین کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہب کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ آقا مجھے میری ماں نے آپ کے پاس اجازت کے لیے بھیجا ہے، مولا مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنی یہ ناچیز جان کو دین اسلام پر قربان کر دوں۔ امام کہتے ہیں وہب تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، جاؤ اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ مولا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ جب اجازت مل گئی، ماں کے پاس وہب آئے کہ ماں میں میدان میں جا رہا ہوں، آقا نے مجھے اجازت دے دی۔ وہب میدان میں آئے، بہت سوں کو واصل جہنم کیا، خود بھی زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، خون میں نہائے ہوئے وہب ایک دفعہ پلٹ کے ماں کے پاس آتے ہیں، اے ماں ارضیت، کیا مجھ سے آپ راضی ہو گئیں؟ ماں نے اپنا منہ پھیر لیا، ادھر گئے وہب، ماں کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ ارے آپ کو دیکھیے میں خون میں نہا کے آیا ہوں، میدان سے لڑ کے۔ ایک دفعہ وہب کی ماں نے کہا میں نے تمہیں زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اجرکم اللہ، میں تب راضی ہوں گی جب تم میدان کربلا میں اپنی زندگی کا نذرانہ حسین کی بارگاہ میں پیش کر دو گے، میں تب راضی ہوں گی جب تمہارا سر حسین کے قدموں میں دیکھوں گی۔ عزیزو دوبارہ وہب جانے کے لیے تیار ہوئے، خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، ایک دفعہ دیکھا خیمے کے دروازے پر وہب کی زوجہ کھڑی ہوئی ہے، زوجہ سر جھکائے کھڑی ہوئی ہے، وہب میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ماں نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، ماں کو خیال ہوا کہیں بیوی کے بہکاوے میں نہ وہب آ جائے۔ ایک دفعہ ماں نے کہا وہب یہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ہے۔ وہب کی زوجہ نے کہا میری ایک بات بس سن لو، میں روکنا نہیں چاہتی ہوں تمہیں، بس میری ایک بات سن لو، کیا کہنا چاہتی ہو مومنہ، جلدی کہو۔
کعبہ کہنا اتنا چاہتی ہو، تم ابھی میدان میں جاؤ گے، جام شہادت نوش کرو گے، کل تمہیں جنت میں جگہ ملے گی۔ وہیب مجھ سے یہ وعدہ کرو قیامت کے دن میرے بغیر تم جنت میں نہ جاؤ گے۔ وہیب میں ساری مشکلیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جوانی میں بیوہ بننے کے لیے تیار ہوں، بیوگی کی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہیب مجھ سے وعدہ کرو، مگر یہاں نہیں، آقا حسین کے سامنے وعدہ کرو۔ حسین کی ضمانت بھی ہونی چاہیے۔ وہیب اپنی زوجہ کو لے کر کے مولا کی خدمت میں آئے کہ آقا یہ میری بیوی ہے، مجھ سے ایک وعدہ چاہتی ہے۔ کیا وعدہ چاہتی ہے؟ وہیب کی زوجہ نے کہا آقا یہ تو جا کر کے میدان میں شہید ہو کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، میں ان سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ میرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھیں گے۔ امام نے کہا مومنہ تو یہ وعدہ ان سے کیوں لے رہی ہے؟ سردار جوانان جنت تو میں ہوں کہ آقا آپ سے کچھ اور وعدہ لینا ہے، یہ وعدہ تو میں وہیب سے چاہتی ہوں۔ امام نے کہا جہاں میں نے ضمانت دی تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ کہ آقا آپ سے ایک وعدہ یہ لینا چاہتی ہوں، جب وہیب شہید ہو جائیں گے میں بیوہ ہو جاؤں گی، باپ کے گھر سے تو نکل چکی ہوں، شوہر کے گھر میں بھی پہنچ نہ سکی، آقا مجھے بیویوں کے درمیان جگہ دلا دیجئے گا، زینب و کلثوم کی کنیزی میں مجھے رکھ دیجئے گا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے زوجہ وہب تجھے خبر نہیں ہے تھوڑی دیر میں بھی کیا ہونے والا ہے؟ ارے زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی، بازوؤں میں رسن باندھ کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جائے گا، منادی ندا دے رہا ہوگا یہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، علی کی لاڈلی زینب ہے جسے برہنہ سر پھرایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ملک الموت کا یہ پہلا تحفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ خدایا جب ہمارا دم نکلے، ہماری موت کا وقت آئے تو کسی کا حق ہماری گردن پہ نہ ہو۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اگر ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو موت سے پہلے ہم حقیقی توبہ کر سکیں۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار اور محبین اہل بیت اطہار، زائرین سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اسلام دشمن عناصر اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت وَإِلَّا انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ماتم حسین۔